السلام علیکم. جانمن یہی تو بات ہے، مولا علی نے یہی تو فرمایا تھا کہ علم لے لو، علم لے لو. السلام علیکم ادھر بات ورحمۃ کرو اللہ ادھر. وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک اللہ ہے؟ تعالیٰ کا منظر بھائی احسان ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ سنائیں. اللہ کا احسان. الحمدللہ اللہ الحمدللہ کا اللہ کا احسان ہے، پاک سیدہ کی بڑی مہربانی ہے. بہت مہربانی. اور سب سے پہلے آپ سے میں اظہار تعزیت کرتا ہوں. اللہ آپ کا احسان. معذرت، میں کافی دیر کے بعد حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس جی آپ کی والدہ گرامی کی رحلت کے Thank you, sir. معاملے میں. تو بہت شکریہ. پاک سیدہ آپ کو صبر عطا فرمائے. الہی آمین. اور سیکنڈلی تھوڑی سی لطیف بات ہو جائے گی، شاید کسی نے نوٹ کیا ہو یا نہ ہو، ہمارے ماڈریٹر صاحب جعفر بھائی جو ہے نا، انہوں نے بھی نہیں نوٹ کیا ہوگا اور ویورز میں بھی نہیں، کہ آپ کی ٹائی کا کلر اور کلندر صاحب کی جیکٹ کا کلر سیم ہے. یا تو ٹائی ان کو دے دیں یا جیکٹ ان سے لے لیں. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ میرا بھی انشاءاللہ. دھیان نہیں کیا تھا، ابھی میں نے دیکھا. جی جی. تو ماشاءاللہ لیمن یلو بہت اچھا لگ رہا ہے، سوٹ کر رہا ہے آپ لوگ دونوں لوگوں پہ. اللہ آپ کو ماشاءاللہ سلامت سلامتی رہیے. دے. تھینک یو سر. اچھا، سیکنڈلی گزارش یہ تھی کہ میرا تھوڑا سا کیا نام لیتے ہیں، یہ ہے کہ ہم لوگ دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ بگنرز ہیں. لیکن میرا مدعا یہ ہے کہ 2025 کا یا 2020 کا یا 2015 کا جو نوجوان شیعہ مرد ہے یا جو نوجوان شیعہ عورت ہے، جو ہماری گھر کی بچیاں ہیں یا بچے ہیں یا جو نئے داخل ہو رہے ہیں، کنورٹڈ ہیں، ہم لوگ دور حاضر کی تعلیمات پر کیوں نہیں جا رہے؟ جو ہمیں پتہ چل رہا ہے ہم اس پر کیوں نہیں عمل کر رہے؟ آپ نے بارہا یہ فرمایا ہے آغا جان کے مرجعیت جس طرح ہم لوگوں کے اندر داخل کر دی گئی یا ہو گئی، وہ صریحاً ہے یا کسی طرح سے بھی ہے، تو اس کا داخل ہونا غلط تھا یا کس طرح سے وہ داخل ہونی چاہیے تھی یا ہمیں کیا سکھانا چاہیے تھا، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. اور ہمیں غلط پلیٹ فارمز کے اوپر ہمیں لا کے کھڑا کر دیا گیا. اور اب یہ حالت ہو گئی کہ ہر بندہ آج پیدا ہونے والے بچے کو کہہ رہا ہے کہ فلاں امام بارگاہ کا جو خطیب ہے یا جو پیش نماز ہے یا جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، وہ آپ اس کی تقلید میں ہے یا وہ آپ کے مقلد ہیں، یا مطلب اس طرح کے سلسلے چل رہے ہیں. اچھا، اب اس کا مجھے چھوٹا سا یہ سوری تو میرے لمبے سوال کے لیے معذرت، نہیں کوئی بات نہیں. لیکن بتانے کا مقصد، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آغا جان کہ آج کا نوجوان شیعہ، جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مرجعیت سے بچیے، مرجعیت ایک ظلم ہے اور ایک بربریت ہے جو کہ نوجوان شیعوں میں بہت تیزی کے ساتھ داخل ہو رہی ہے. اس سے بچا کیسے جائے؟ کیونکہ میں جس بھی امام بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتا ہوں، میں نماز کے لیے جاتا ہوں یا میں مجلس کے لیے جاتا ہوں، تو وہاں پہ جو خطیب صاحب ہیں یا جو وہاں پہ پیش نماز ہیں، وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ مراجع الزام سے آئی ہے اور یہ آغا سیستانی سے آئی ہے، یا مطلب کئی مراجع کا وہ نام لیتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ بات آپ نے کرنی ہے، یہ بات آپ نے سیکھنی ہے. کوئی بندہ 100 میں سے 1 یا 2 سوال کر بھی سکیں گے، سوال کرتے بھی ہوں گے، لیکن باقی خاموشی سے وہ لیسن لے کے اپنے گھر جائیں گے، اپنی نسلوں کو آگے بتائیں گے. تو مجھے آغا جان یہ جاننا ہے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو یہ چیز سمجھا سکیں، بتا سکیں کہ بھائی یہ جو سلسلہ ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے، یا اس کا کوئی کیا بہتر لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ امام بارگاہ اس طرح کیسے ہم وجود میں لا سکتے ہیں جہاں پہ نماز اس طریقے سے ادا ہو جس میں کسی جو براہ راست ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے متمسک ہو، جس میں کسی کا سیکنڈ آرڈر نہ ہو، جس میں کوئی اس طرح کا سلسلہ نہ ہو.
پہلے اس کا جواب مختصر سا دے دیں. عرض یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آپ جس پرابلم کی طرف، جس مشکل کی طرف، جس المیہ کی طرف آپ اشارہ نہیں، تو آپ تو تصریحاً بیان کر رہے ہیں اور یہ ہماری حالت ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو شیعہ کہتی ہے، ان کو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و افعال سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ وہ غیر اہل بیت علیہ السلام مولوی حضرات کے اقوال و افعال کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ شیعہ قوم جو اپنے آپ کو شیعہ کہتی ہے، روتے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، محبت اہل بیت علیہ السلام سے کرتے ہیں اور شفاعت کی امید انہی سے رکھتے ہیں، ان کو اپنا امام کہتے ہیں، لیکن عمل کا جب وقت آ جاتا ہے تو وہ ان کے اقوال افعال سے ان کو کام ہی نہیں، غرض ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا مرجع کون ہے، اس کی فتوے پہ چلیں گے. اور وجہ کیا ہے، وجہ کیوں کہتے ہیں وہ ان کی باتیں، اہل بیت علیہ السلام کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر، سمجھ نہیں آتی. اور یہ نہایت ایک بہت بڑی توہین ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی، ان کی باتیں کسی کو سمجھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو ہم پہ حجت بنائے جو ان کی باتیں کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، مگر یہ کہ وہ 90 سال حوضے میں جا کے تحقیق کرے. یہ ایک بہت بڑا المیہ، اور یہ المیہ آج سے شروع نہیں ہوا. یعنی المیہ دیکھ، اگر ایک بیماری انسان کے جسم میں اب جلدی آ جاتی ہے تو اس کو دور کرنا آسان ہے. اگر ابھی آپ کو کوئی درد، کوئی بیماری، کمر درد، زانو درد، اور کل ہوئے پرسوں ہوئے، تو آج اس کا علاج کرنا آسان ہے. لیکن اگر 40 سال سے آپ کو کوئی درد ہے، 50 سال سے آپ کو کوئی درد ہے، تو اس کا علاج کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ جو رواج ہے شیعوں میں کہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو سائڈ کر دو اور مرجع کے کلام کو حجت مانو، یہ آج سے نہیں، اس کو کچھ 100 سال ہو چکے ہیں جو شیعوں نے انجام دیا. اور مرجعیت نے شیعوں میں خوب جڑ پکڑ لیا، انسٹیٹیوشنلی، یعنی اداری لحاظ سے. آپ کے جو ادارے ہیں، آپ کے جو فائنینشیل سینٹرز ہیں، جو آپ کے جو دینی مدارس ہیں، اور دینی مدارس کے جو آمدنی کے طرق ہیں، یہ سب مراجع کے چنگل میں ہیں. ایرانی حکومت جو شیعوں کی سب سے بڑی سینٹر ہے، شیعوں کا جو سب سے بڑا مرکز ہے، وہ ایران ہے، سب سے بڑا ملک ایران ہے. اور وہاں پہ انہی لوگوں کی حکومت ہے، علماء کی حکومت ہے، اور وہ مرجعیت کے قائل ہیں، اس سے زیادہ ولایت فقیہ کے بھی قائل ہیں. کوئی اس کو چیلنج کرے تو اس کو کافر سمجھتے ہیں. اور نماز کے بعد ان کی نعرہ بازی یہی ہوتی ہے کہ مرگ برضد ولایت فقیہ، کہ جو ولایت فقیہ ابو بکر عمر کو ایک دن آپ کہہ دیں جو امام علی علیہ السلام کی ولایت کو نہیں مانتا، اس پہ آپ کو جیل بھیج دیں گے، آپ کے لیے پرچہ کٹے گا. کوئی عالم دین منبر سے منکر امام علی علیہ السلام کو لعنت نہیں کر سکتا، کر دے تو اس کو کوڑے پڑتے ہیں ایران میں، آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ خود ہر نماز کے بعد ہر خطبے میں ہم ولایت فقیہ کے نہ ماننے والوں پہ لعنت. وہ کون ہے؟ ان سے مراد شیعہ تو ہے نا، جو ولایت فقیہ کو نہیں مانتے وہ شیعہ حضرات، یہ شیعہ علماء ہیں جو ولایت فقیہ کو نہیں مانتے، ان پہ لعنت اور ان پہ مرگ اور موت کے نعرے بازی ہوتی ہے. تو یہ حالت ایران کی ہے جو عالم تشیع میں بہت مؤثر ہے، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں. عالم تشیع کی قیادت ایرانی حکومت کے ہاتھ میں ہے، وہ جائز ہے ناجائز ہے جو بھی، اثر رسوخ ان کا ہے. اس کے بعد جو ہے عراق ہے، وہ بھی ہمارا بہت بڑا سینٹر ہے، ایک شیعہ ملک ہے، شیعہ اکثریتی ملک ہے. وہاں پہ حوض نجف ہے، مدارس ہیں، وہاں پر بھی وہاں پر دیکھیں، وہاں پہ مرجعیت کو جیسے اللہ ہے، اللہ سے بھی بڑا ہے مرجعیت کی طاقت اور اقتدار، کہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا. مدارس سب ان کے ہاتھ میں، دینی مدارس سب ان کے ہاتھ میں، اور ان کے پاس موقوفات جو ہیں وہ سب ان کے ہاتھ میں ہیں. اور جو فنڈز ہیں، جو لوگ یہ شیعہ حضرات خمس نکالتے ہیں، سہم امام نکالتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ سب ان کے کھاتے میں چلا جاتا ہے پوری دنیا سے. اور یہ بہت بہت عظیم رقم ہے. اگر آپ دیکھیں کہ شیعہ ایک بہت عظیم قوم ہے، تعداد زیادہ ہے. ہندوستان، پاکستان میں آپ دیکھیں کروڑوں حساب سے شیعہ ہیں. اگر آپ خلیج کے ممالک میں جائیں، وہاں پہ ان کی آمدنی بہت زیادہ ہے. خلیج میں جو لوگ رہتے ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، جیسے کویت کے لوگ ہیں، بحرین کے لوگ ہیں، یا امارات کے جو شیعہ، وہ بہت امیر لوگ ہیں. ایک آدمی کا خمس مثلا بنتا ہے $20 ملین، $30 ملین، ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں وہاں پر. امریکہ میں ایسے لوگ، رچ لوگ، پیسے والے لوگ بہت ہیں کہ ان کا خمس بہت زیادہ، 10 ملین سے بہت زیادہ ہر سال زیادہ بنتا ہے ان کا خمس. تو یہ سب کہاں جاتا ہے؟ یہ سب ان کے پاس جاتا ہے. تو ان کے پاس دیکھیں، مراجع کے پاس اپنی حیثیت کو برقرار، گرچہ ناجائز حیثیت ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور مین پاور کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. کیونکہ آپ کے جتنے نوجوان جاتے ہیں نا مدارس میں پڑھنے کے لیے، ان کے انسٹیٹیوشن میں ان کے سپاہی بنتے ہیں نا. حکومت ایران ان کے ساتھ ہے، حکومت عراق ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس پیسوں کی کوئی، فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ مین پاور کی بھی کوئی کمی نہیں. اس کے علاوہ آپ سوچ لیں کہ بہت ساری حکومتیں
ان کی سپورٹ کرتے ہیں مراجع کی، کیونکہ مراجع بظاہر یہ بے طرف نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن دیکھیں یہ قدیم سے کہ مراجع انگریزوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور آج کے زمانے میں بہت سارے مراجع جو ہے یہ گرچہ کہتے ہیں ہم مستقل ہے، اس طرح نہیں ہے، ان کو فنڈنگ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا مختلف گورنمنٹس ان کو فنڈنگ دیتے ہیں، شیعہ دشمن پاورز ان کو فنڈنگ دیتے ہیں. تو میرا تو نظریہ یہ ہے کہ بہت سارے مراجع کو پیسے ملتے ہیں باہر سے بھی. اگر وہ اس کو قبول کرے نہ کرے، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ تو ثابت ہے. تو لذا یہ مرجعیت جو ہے نا ایک ایسی طاقت جو بالکل آپ کے تمام ادارے جتنے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں، آج سے نہیں 100 سال 200-300 سال سے، اور آپ کے دینی مدارس سب ان کے ہاتھ میں، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، مین پاور کی کوئی کمی نہیں. تو اس کو نکال دینا، پیچھے دھکیل دینا، یہ بہت مشکل کام ہے. کس کا کام؟ امام زمانہ علیہ السلام کا کام ہے. اور یہ واقعاً یہ مرجعیت اتنی بڑی بلا ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام سے یہ لڑائی کریں گے، جیسے حدیث شریف میں کہ جب مولا امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نجف سے ان کے خلاف یہ علماء کی 20,000 اس طرح کی فوج آئے گی ان کے خلاف، اور کہے گے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ امام ہیں، کہیں گے کہ آپ ابن رسول اللہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ جہاں سے آئیں واپس چلے جائیں. اور پھر وہاں پر مولا امام علیہ السلام سے ان کی جنگ ہوگی، ان کے سر قلم کیے جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی آسان علاج ہے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ہم کر لیں. اور وہ کیا ہے کہ ہم یہ حجت، یہ دلائل، یہ براہین، یہ نور لوگوں تک پہنچائیں، شیعوں تک پہنچائیں کہ بھئی او شیعو، تم جس راستے پہ جا رہے ہو غلط راستہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حجت قرار دی ہے، جس کی تم نے اتباع کرنی ہے، وہ 12 ائمہ علیہم السلام. اور یہ 12 ائمہ علیہم السلام کو پلیز گالی دینا بند کرو. 12 ائمہ علیہ السلام کا مذاق اڑانا بند کرو کہ تم کہتے ہیں ان کی باتیں احادیث قابل سمجھ نہیں ہیں. یہ توہین ہے، یہ اہانت ہے، اور یہ ان کا مذاق، مذہب کے مذاق اڑانے کی، اللہ کا مذاق اڑانا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسے اوصیاء معین کیا ان کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی. تو براہ کرم دین ان سے لے لو، مذہب ان سے لے لو. تو اگر ہم یہ پھیلا دیں کہ انڈیویجولی ہم اپنے گھرانے میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ بیداری پیدا کریں، تو یہ آہستہ آہستہ یہ نور بڑھ سکتا ہے، یہ بہت حد تک بڑھ سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سارے علماء ہیں جو میری باتوں کو مانتے ہیں، بہت زیادہ ہے ان کی تعداد. کل ہی مجھے قم سے ایک سید نے میرے عربی پروگرام میں کال کیا تھا واٹس ایپ پر، اور اس نے کہا تھا کہ آپ علماء کو ہمیشہ ڈانٹتے ہیں، تو لوگوں کو بتایا کریں کہ سب علماء ایسے نہیں ہیں، سب علماء مرجعیت کے ساتھ نہیں ہیں، سب علماء اجتہاد کے ساتھ نہیں ہیں. بہت سارے علماء ہیں جو وہ احادیث ہی پیروکار ہیں، لیکن وہ بیچارے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں نا. آمدنی کس کے ہاتھ میں؟ ادارے کس کے ہاتھ میں؟ اداروں سے مراد مدارس، اور مدارس سے بھی اب تو ایران میں مدارس ایسے ہیں کہ شاندار، اور عراق میں بھی نجف میں مدارس ایسے ہیں کہ محل ہیں، یونیورسٹیوں سے بھی زیادہ ان کے پاس فنڈنگ ہے. تو یہ سب ان کے ہاتھ میں نا. تو کوئی ان کو کھل کر مخالفت نہیں کر سکتا، لیکن بیک گراؤنڈ میں ہمارے ماننے والے بہت ہی زیادہ ہیں، علماء میں، عوام میں، الحمدللہ رب العالمین. اور ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس کو اور اس جو حق مذہب ہے، جو صحیح مذہب ہے، جس کے علاوہ کوئی نور ہی نہیں ہے، کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے امام ہیں، نہ صرف بولنے میں، نہ صرف ماتم کے وقت، بلکہ عمل کے وقت، کہ سب اعمال ان کے فرامین کے مطابق، ان کے احادیث کے مطابق، ان کے الفاظ کو احیا کریں، اس پہ عمل کریں، اس کو طریقہ کار بنا دیں. تو یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہوگی اگر ہم اس راستے پہ چلیں اور اس کا احیا کریں. اللہ آپ کو سلامتی. یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.